بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جب ایک روزہ گزر جاتا ہے تو بالکل ایسے ہونے لگتا ہے کہ جیسے ہم نے کچھ حاصل کر لیا۔ اس سے دو قسم کی کیفیات آنے لگتی ہیں۔ ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے جی کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت ہونے لگتی ہے، اور دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایک پریشانی ہونے لگتی ہے۔ اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ آپ نے اگر ایک نئی جگہ پر جانا ہے تو وہاں پر نئی جگہ جانے سے آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہونے لگتی ہے، اور وہ جگہ اجنبی آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ اجنبی محسوس ہونے کی وجہ سے آپ کا دل اس میں نہیں لگتا۔ تو یہ ایک بالکل نیچرل بات ہے، طبیعی بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن جب یہی کچھ دین کے ساتھ ہونے لگتا ہے تو پھر بڑے مسئلے کی بات ہوتی ہے۔ جیسے ہم کبھی مارکیٹ جاتے ہیں تو دو قسم کے لوگ ہمیں وہاں نظر آتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو مارکیٹ میں بڑے اطمینان سے تسلی سے بیٹھے ہوتے ہیں، مال کے اندر بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں، اور ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کو بڑی تسلی ہوتی ہے، 4 4 5 5 6 6 گھنٹے وہاں گزارتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مارکیٹ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور ان کے چہرے پہ بیزاریت ہونا شروع ہوتی ہے، چہرے ان کے پریشان ہونے لگتے ہیں، اور وہاں سے بس نکلنا چاہتے ہیں، کام کیا اور نکل گئے۔ یہی کچھ ہمارا ہر معاملے میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کرکٹ کا شوق ہے تو آپ 6 گھنٹے بھی بیٹھ کے کرکٹ دیکھیں گے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو دنیا استعمال کر رہی ہے آج۔ پیپسی، کوکا کولا اسی سے مشہور ہوئی ہے، کرکٹ سے مشہور ہوئی ہے، کہ لوگوں کے مزاج ایسے ہیں، ان کے ایٹریبیوٹس ایسے ہو چکے ہیں، وہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے بیٹھ کے میچ دیکھیں گے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مگر ایک وہ بندہ جو میچ نہیں دیکھتا، وہ آدھے گھنٹے میں تھک جائے گا کہ بھئی کیا بکواس ہے، کیا بلا وجہ ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، بعد میں بتا دینا ہار گئے جیت گئے۔ تو یہ مزاج ہوتا ہے ہر انسان کا۔ یہی مزاج ہمارا رمضان اور روزے کے ساتھ ہے۔ اگر تو مصلی سے تعلق ہے تو ٹھیک چلے گا، لیکن اگر مصلی سے تعلق نہیں ہے، نماز اور مسجد سے تعلق نہیں ہے، قرآن سے تعلق نہیں ہے، تو ایک دن دو دن کے بعد بیزاریت ہونا شروع ہوتی ہے، مزاج میں پریشانی آنے لگتی ہے۔ یہ بات میں آگے کرتا، لیکن آج شروع میں ہی کر رہا ہوں، ابتدا میں ہی کر رہا ہوں، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس چیز کا شکار نہ ہونے دیں۔ اس لیے کہ اگر اس بیزاریت کا تیر اور خنجر ایک مرتبہ چبھ گیا تو اب یہ پھر ہمیں پریشان کرے گا۔ اگر آپ نے تہجد 8 رکعت سے 6 رکعت کر دی تو سمجھ لیں کہ گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی۔ اگر آپ نے 1 پارے سے 2 پارے 3 پارے سے اپنی تلاوت کو کم کرنا شروع کر دیا ہے، اور آج اور کل طبیعت اس کا تقاضا کرے گی، جن لوگوں کا آج تیسرا روزہ ہے وہ میری بات کو صحیح سے ادراک کر سکیں گے۔ طبیعت اس بات کا تقاضا کرے گی، یار بس ٹھیک ہے یار، جیسے چلتے ہیں ویسے چلاؤ، جو سہولت ہے اسی حساب سے کر لو۔ طبیعت اس بات کا تقاضا کرے گی کہ بس کرتے ہیں۔ طبیعت اس بات کا تقاضا کرے گی کہ بھئی تراویح کون سی فرض ہے۔ چنانچہ لوگوں سے پوچھتے ہیں 8 تراویح پڑھ لی تو کیا ہے بھئی؟ 8 تراویح تو تراویح ہوتی نہیں ہے نا بھئی۔ تراویح تو اگر کہیں تو تراویح تو 20 ہوتی ہے، 8 تراویح تو تراویح نہیں ہوتی۔ لیکن ہمیں اس بات سے کیا غرض ہے؟ بس چونکہ طبیعت میں بیزاری آ رہی ہوتی ہے تو طبیعت اس نوعیت کے مسئلوں کو اٹیچ کرتی ہے۔ ہاں، وہ لوگ جو کہ اہل حدیث ہیں، غیر مقلد ہیں، ان کا ایک سمجھ لو مسلکی مزاج ایسا ہے کہ وہ اس حساب سے چلتے ہیں، ورنہ تو 4 رکعت نماز کو ترویحہ کہتے ہیں، 8 رکعت نماز کو ترویحتان کہتے ہیں، 12 رکعت نماز کو ترویحات کہتے ہیں، 16 اور 20 رکعت کو تراویح کہتے ہیں۔ تو اب چونکہ ہمارے معاشرے میں ایک کم علمی اس نوعیت کی ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے، وہ جناب وہ سعودی عرب میں یہ ہوتا ہے، فلان جگہ یہ ہوتا ہے، یہ مختلف بہانے ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ قیام اللیل کتنا کرتے؟ قیام اللیل تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پورا سال کبھی 13 رکعت ثابت ہیں، کبھی
یعنی 10 رکعت آپ نے نفل پڑھے اور 3 وتر پڑھے، کبھی اس کے علاوہ بھی ثابت ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں مزاج دیا ہے، اپنے آپ کو اس مزاج پہ لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اپنے آپ کو اس مزاج پہ لائیں گے تو مزاج میں فرق پڑے گا، ورنہ اگر طبیعت میں بیزاری ہو رہی ہے مصلی سے، طبیعت میں بیزاری ہو رہی ہے ذکر اللہ سے، طبیعت میں بیزاری ہو رہی ہے دعا سے، جان بوجھ کے کوئی عمل کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا، تو 4-5 دن، چوتھے پانچویں دن بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہونے لگتا ہے، دوسرے تیسرے دن تقریباً 30% لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہونے لگتا ہے۔ تو ہم نے اس کو اوور کم کرنا ہے، ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ٹرین کرنا ہے۔ اس کے لیے میں نے بالکل شروع کے اندر رمضان کی جو ہم نے تیاری، رمضان مینجمنٹ کورس جو ورکشاپ ہم نے کی تھی، اس کے اندر میں نے یہ بات تفصیل سے ذکر کی تھی کہ فضائل اعمال پڑھنے کی کس قدر ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ترغیبات پتہ نہیں ہوں گی تو آپ خود کو موٹیویٹ نہیں کر سکیں گے، مزاج میں سستی آنے لگے گی، اور یہ سستی آپ کو تنگ کرے گی، یہ سستی آپ کو اللہ کے اس بہت بڑی جو نعمت ہے، اس بڑی سی نعمت سے محروم کر دے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ بچپن سے گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں، ایک لگزوریس لائف گزار رہے ہوتے ہیں، تو ان کو تھوڑی سی گرمی لگتی ہے تو ان کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف ایک بچہ ہوتا ہے کہ جو کہ دھوپ میں اینٹیں توڑ رہا ہوتا ہے، وزن اٹھا رہا ہوتا ہے، اور اس کو ذرا بھی غصہ نہیں آ رہا ہوتا، اس کو ذرا بھی پریشانی نہیں ہو رہی ہوتی، حالانکہ دونوں بچے ایک ہی عمر کے ہوتے ہیں، دونوں بچے ایک ہی محلے کے رہنے والے ہوتے ہیں، دونوں بچوں کی تعلیم ایک ہی ہوتی ہے، مگر ایک کو چھوٹی سی بات پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، اور دوسرے کو اے سی کے اندر بیٹھ کر بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے، اور اس کو دھوپ میں بیٹھ کر بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے، خوشی ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک کے سامنے پیزا برگر رکھا ہے پھر بھی وہ غصے ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسرے کے سامنے سوکھی روٹی بھی نہیں ہوتی پھر بھی وہ مطمئن ہوتا ہے، نہیں ابھی نہیں تو رات میں مل جائے گی، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ تو کیونکہ اس کا مزاج ایسا بنا ہوا ہے، ہم نے اپنا مزاج عبادات سے ہٹا دیا، روزی کمانے کے اوپر لگا دیا، چنانچہ مالوں میں، کھیل کے میدان میں، موبائل اسکرین پہ دل 2-4 گھنٹے گزر جائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، لیکن جیسے مسلح پہ آتے ہیں تو الجھن ہونا شروع ہو جاتی ہے، چوتھے پانچویں دن مسجدوں کی تعداد آدھی ہو جاتی ہے، اور 8ویں 10ویں دن مسجد میں جو فرام دا سٹارٹ جو ہے وہ 20% لوگ رہ جاتے ہیں۔ یہ تو میں زمانے سے دیکھ رہا ہوں، یہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہمارا مزاج مارکیٹ آنا ہے، مسجد آنا نہیں ہے، ہمارا مزاج شاپنگ والا ہے، مسلح آنا نہیں ہے، مسلح والا ہمارا مزاج نہیں ہے، مصحف والا مزاج نہیں ہے، قرآن کا مزاج نہیں ہے، موبائلی مزاج بن چکا ہے کہ موبائل پہ ہر لمحہ اسکرین تبدیل ہو رہی ہے، ایک کلر چینج ہو رہا ہے، اس سے ہمارے دماغ کی ساخت میچ ہو چکی ہے، قرآن کے صفحے پلٹنے سے ہمارے دماغ کی ساخت میچ نہیں ہوئی، ایک گانے کی آواز ایک گونجتی ہے، پھر اس کے ساتھ لوگوں کا ایک شور سنائی دیتا ہے، وہ ہمارے دماغ کے جو بیک اینڈ ہے اس کو ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، مگر ایک قرآن کی آواز گونج رہی ہے اور اس کے ساتھ سسکیاں ہیں، وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، اس سے بوریت ہونے لگتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مزاج وہ بن چکا ہے، یہ مزاج ختم ہو چکا ہے۔ رمضان اس مزاج کے تبدیل کرنے میں بہت بڑا معاون ہے، آپ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، آپ کو یہ چاہنا پڑے گا، کیونکہ آخرت کی زندگی اسی کا مطالبہ کر رہی ہوتی ہے، آخرت کی زندگی اسی بات کو مانگ رہی ہوتی ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کیجیے۔ رمضان اس چیز کے لیے آیا ہے کہ ہمیں اس کے لیے پریپیئر کریں، اور رمضان اس چیز کے لیے آیا ہے کہ ہمارا اس کے اندر ہمارا مزاج بن سکے، اور ہمارے لیے اللہ رب العزت نے شیطان کو قید کر دیا ہے، نفس کو آدھا کر دیا ہے، رحمتوں کا نزول کر دیا ہے، ساری مدد اللہ نے کر دی ہے، یعنی آگے آگے ہمارے کرین لگی ہوئی ہے جو ہمیں کھینچ رہی ہے، اور پیچھے اللہ نے کروڑوں فرشتوں کی فوج لگا دی جو ہمیں دھکا دے رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہمارا انجن سٹارٹ نہیں ہوگا، ہمارے مزاج میں وہ تبدیلی نہیں آئے گی، تو پھر یقین رکھیں پھر کبھی بھی نہیں آ سکتی،
پھر حج بھی تبدیلی نہیں لا سکتا، پھر عمرے بھی تبدیلی نہیں لا سکتے، پھر دیگر معاملات بھی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ یہ ہمیں بہت بڑا اللہ کی طرف سے موقع ملا ہے، اپنے اس مزاج کو بنائیے، کوشش کیجئے۔ پھر رمضان میں خاص ایام جیسے آج جمعے کا دن ہے، اس جمعے کے دن کے اندر خاص طور پہ اپنا مزاج بدلنے کی کوشش کریں، کچھ دیر دعاؤں میں لگائیں۔ دیکھیں بینک سرچ کرنے میں، جاب اپلیکیشن کرنے میں، سی وی بنانے میں ہمیں کتنا وقت لگتا ہے، لیکن اللہ کے حضور گڑ گڑانے میں ہمیں کچھ اس کا آؤٹ پٹ نظر آ نہیں رہا ہوتا، ہمارا مزاج مایوسی کی طرف جاتا ہے۔ دعا سے کیا ہوگا، اس پہ ہمارے یقین نہیں بن رہا ہوتا، سفارش پہ ہمارا یقین بن جاتا ہے کہ فلاں بھائی سفارش کرے گا، کام بہترین ہو جائے گا، ساتھ انشاءاللہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کام اچھا ہو جائے گا، فلاں کو کہہ دیا، سفارش لگ گئی ہے، اب کام ہو جائے گا۔ ارے بھی وہ یقین اللہ کی ذات سے کیوں پیدا نہیں کر رہے ہم لوگ؟ اس کی کوشش کرنی ہے، اس کو بنانا ہے، ایسا ہوتا ہے مسلمان۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔